السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ میرا بک ریک دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے ریک کا وہ والا پورشن جس میں میری اپنی لکھی ہوئی نعتیہ کتابیں موجود ہیں، اور دکھانا میں نے آپ کو اصل میں یہ خوبصورت سا ریزن آرٹ ہے جو کہ یاسمین نے بنایا ہے، جن کا میلاد ابھی آپ دیکھنے لگے ہیں۔ یاسمین نے اس بار بڑا کمال کیا، انہوں نے ریزن آرٹ کو سیکھا اور پھر انہوں نے اپنا پورا ہدیہ ریزن آرٹ پر بنایا، اور بہت اسپیشل چیز یہ بنائی کہ یہ دیکھیں یہ میری بکس کے نام ہیں، اور یہ سارے کے سارے نام انہوں نے، یہ دیکھیں یہ پورا ایک پلیٹ ٹائپ کی چیز بنائی ہے، دیکھیں اتنی بڑی سی، اور اس میں جو ہے میری ساری بکس کے نام اکٹھے کر دیے، اور یہ مڈ میں اس دفعہ کی آنے والی بک ہے اشعار نور کے نام سے۔ تو کمال کی چیز بنائی ہے نا، ڈیزرو کرتی تھی کہ اس کو اسپیشل جگہ دی جائے، تو میں نے پھر اس کے لیے اسپیشلی اپنا بک ریک ایک خالی کیا اور اس میں یہ سب رکھ کے پھر اس کے ساتھ اس کو یوں ڈیکوریٹ کیا۔ تو یہ دیکھیں یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبتوں کے رنگ ہیں۔ ایک کمال یہ اور دیکھیں، یہ ایک انہوں نے فریم بنایا ہے، اور اس میں انہوں نے جو لکھا ہے یہ بتانا آپ کو یہ مقصود ہے کہ یہ شاعری انہوں نے خود کی ہے اور پڑھا گیا پھر اسے ان کے میلاد میں۔ تو اسے بھی آپ کیا کہیں گے، یاسمین کے لیے بہت دعا کریں، بہت محبت والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے اور اللہ کریم انہیں اپنی اولاد کا سکھ نصیب فرمائے۔ تو یہ بہت خوبصورت سا میلاد ہے، اس کا کیک بھی اتنا ہی شاندار ہے جس قدر انہوں نے ہدیہ شاندار بنایا تھا۔ تو کیک دیکھیے، کیک کٹتے دیکھیے، اور اس کے بعد میلاد کو پورا سنیے، اسکپ نہ کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور آپ کے کمنٹس آپ ہمیں کہاں سے دیکھتے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا تو بالکل بھی مت بھولیے۔ میلاد کے ہدیے کی طرح میلاد کا کیک بھی نہایت ہی شاندار تھا، بلکہ سچ پوچھے تو اب کیک بنانا ایک طرح کا آرٹ ہو گیا ہے، اور اب یہ چند رنگوں یا ڈیزائنوں تک مخصوص نہیں رہا، بلکہ آپ اپنی مرضی کا ہر رنگ یہاں لگوا سکتے ہیں۔ ان کے میلاد کا جو تھیم تھا وہ لیلک کلر تھا جو آج کل ان ہوا ہے، تو انہوں نے کیک بھی اسی کلر میں بنایا، اور یہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں سوچتی رہی کہ اس کو کاٹوں کہاں سے۔ بہرحال جتنی گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوتا ہے، جتنی محبت ہو اتنی محنت ہوتی ہے۔ دعا بس یہ ہونی چاہیے کہ جن کے لیے اتنا تھکتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں سے ان ہدایے کو قبولیت کا شرف عطا فرمائیں۔ چلیے آئیے نہایت خوبصورت میلاد سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، آنکھوں سے ایک ایک آنسو چنا ہے، جو رہ گیا تھا وہ بھی سنا ہے۔ تو جب ہو میرا پھر مجھ کو کیا ڈر، تو جب ہو میرا پھر مجھ کو کیا ڈر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تجھ سا سخی ہو پھر خود بلائے، مجھ سا کوئی آس کیوں نہ لگائے۔ آیا بھکاری کر دے تونگر، آیا بھکاری کر دے تونگر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نے بلایا آئی ہوں در پر، اللہ اکبر، اللہ
अकबर रहमत की चादर दे दे तो सर पर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। चैन हरगिज़ न मेरी रूह ने पाया होता। चैन हरगिज़ न मेरी रूह ने पाया होता। आपने मुझको आपने मुझको जो अपना न बनाया होता। आपने मुझको जो अपना ना बनाया होता। आँख जो भीगती है जिक्र पे हुजूर मेरे, आप ना तकते आप ना तकते तो ये नम कहाँ आया होता। आप ना तकते तो ये नम कहाँ आया होता। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इमाम इब्न कसीर ने अल-बदाया वल निहाया उनकी किताब है, और हवाला मैं आपको इसलिए दे रही कि बहुत से लोगों को हवालों की जरूरत होती है, अगरचे वो किताबें पढ़ते नहीं है, उन दूर का वास्ता उनका किताबों से नहीं होता, लेकिन जब कोई बात उन्हें बताओ तो वो कहते हैं कहाँ लिखा है। तो मैं इसलिए बताती होती हूँ कि आप चेक कर लें कि यहाँ लिखा है। इमाम इब्न कसीर की किताब है अल-बदाया वल निहाया, उसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं, और ये एक बिल्कुल हकीकी रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन एक जमात के पास से गुजरे। अब इस बात को जरा तवज्जो से सुने, अल्लाह करे कि हमें इससे कोई हिदायत नसीब हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जमात के करीब से गुजरे तो आपने वहां बैठे हुए लोगों से कहा, तुम में से एक शख्स ऐसा है जिसकी एक दाढ़ ओहद पहाड़ से ज्यादा बड़ी होगी जहन्नुम में। सहाबा का ग्रोह बैठा हुआ है, और अल्लाह की पहली तो बात ये कि अभी वो जिंदा है और रसूलुल्लाह उन्हें मरने के बाद का हाल बता रहे हैं। और बात ये है कि वहां एक नहीं ग्रोह बैठा हुआ है, जैसे आप है ना, शायद इतने ही हो या इससे ज्यादा हो। तो लोग इस बात पर तान करते हैं कि रसूलुल्लाह को क्या इल्म, तो रसूलुल्लाह को दिलों का, ईमान का, मरने के बाद का भी इल्म है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको माँ काना व माँ याकून का इल्म अता फरमा दिया है। तो हुजूर अपना जाती इल्म नहीं रखते, अल्लाह की अता से सब जानते हैं। तो अबू हुरैरा भी उस ग्रोह में मौजूद थे। अबू हुरैरा कहते हैं हम सब के दिल लरज़ कर रह गए कि अल्लाह के रसूल का साथ मुयस्सर है, ईमान है,
تلاوت قرآن ہے، نماز ہے، رمضان ہے، پھر بھی حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس کا ایک دانت جہنم میں احد پہاڑ جتنا بڑا ہوگا۔ تو وہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل کو یہ بات کھب گئی۔ وہ سارے لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے جو جو ایمان پر مرتا گیا ہم اس کی سلامتی کو شکر کرتے گئے کہ یہ ایمان کے ساتھ گزر گیا۔ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ صرف میں اور ایک ابن رجال بن انفو، یہ ایک صاحب تھے، کہتے ہیں بس ہم دو لوگ رہ گئے۔ ہم دو لوگوں، میرے دل کو کہتے ہیں دھڑکا رہتا کہ یہ بات حضور نے میرے لیے نہ فرمائی۔ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور مسلمہ کذاب کا زمانہ آیا، یہ وہ شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال شریف کے بعد خود نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ جب اس کا وقت آیا حضرت ابو بکر صدیق نے اسی شخص کو، یہ جو انفو نام کا شخص تھا، اس کو بھیجا مسلمہ کذاب کو ختم کرنے کے لیے۔ جب یہ وہاں پہنچا تو اس جھوٹے نبی نے اس شخص کو مال اور دولت کا لالچ دیا اور اس کو کہا کہ اگر تو میرا ساتھ دے تو ہم نبی بن جائیں گے، ہماری ساری حکومت ہماری ہوگی، آدھی سلطنت تجھے دوں گا۔ اب یہ شخص جس نے رسول اللہ کی زندگی میں کلمہ پڑھا تھا، حضور کے دست رحمت پہ کلمہ پڑھا تھا، حضور کے ساتھ مدینے میں نمازیں پڑھی تھی، تلاوت قرآن کرتا تھا، روزے رکھتا تھا، اس کا خشوع و خضوع ضرب المثل تھا، اسی لیے حضرت ابو بکر نے اس کو جھوٹے نبی کو ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب یہ وہاں پہنچا تو مال و دولت پر اس کا دل آ گیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ مسلمہ کو بھی نبوت ادا کی گئی۔ یہ فتنہ، کہتے ہیں نا گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کا بہت قریبی ہوتا ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں یہ اندر کا بندہ ہے، اس کو ساری باتوں کو پتا ہوگا۔ اب اندر کا بندہ جو گندا ہو جائے تو اس گند کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ جو دعویٰ تھا یہ مسلمہ کذاب کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ بن گیا کہ یہ تو بھائی رسول اللہ کا ساتھی ہے، مدینے سے آیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے تو سنا ہی ہوگا۔ جو لوگ پہلے مسلمہ کذاب کی مخالفت کرتے تھے دھڑا دھڑ لوگوں نے اس کو ماننا شروع کر دیا، اس کا بہت بڑا جتھا بن گیا، زور ہو گیا اس کا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت تھا، یہ حضرت ابو بکر صدیق نے پھر حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، ایک لشکر دے کے بھیجا جس نے مسلمہ کذاب کا قلعہ کما کیا اور اس بدبخت کو قتل کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے مسلمہ کذاب کو قتل کس نے کیا تھا؟ وحشی نے۔ اور یہ وحشی کون تھا؟ جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا۔ اس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، ان کا کلیجہ نکالا تھا، ان کے کان کاٹے تھے، ان کی ناک کاٹی تھی اور یہ ساری چیزیں ہندا کو پہنچائی تھی لے جا کر۔ یہ ایسا بڑا کافر تھا۔ پھر فتح مکہ کے وقت یہ مسلمان ہوا تھا، اس نے توبہ کی تھی، صحابہ نے تلواریں نکالی تھی کہ یا رسول اللہ وحشی آیا، آپ نے فرمایا اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس اس کو چھوڑ دو۔ مسلمہ کذاب نے وہ نیزہ وحشی بن حرب اس نے وہ نیزہ سنبھالا ہوا تھا جس نے اس سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اسی نیزے سے اس نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا اور اسی سے اس نے رجال ابن انفو کو قتل کیا اور کہا کہ میں نے دنیا کا بدترین گناہ کیا تھا، اللہ نے مجھ سے دنیا کا بہترین کام اسی نیزے سے لے لیا ہے، اب میرے دل کو سکون ہے کہ میرے گناہ کا کفارہ ہو گیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں یہ دو الگ الگ ہستیاں تھیں، ایک وہ صاحب تھے جنہوں نے رسول اللہ کے زمانے میں اسلام قبول کر کے اس قدر عبادت کی کہ ان کا خشوع و خضوع مشہور ہوا، اور جب وہ مرا بدبخت تو پھر اس کا حال یہ تھا کہ یہ وہی نکلا جس کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ اس کا ایک داڑھ جہنم میں احد پہاڑ سے بڑا ہوگا۔ اور اتنا بڑا کیوں ہوگا؟ کیونکہ جتنے جسم کے ہم دنیا میں مالک ہیں اس پر جہنم کا عذاب پورا نہیں ہو سکتا، نہ اس جسم پر جنت کی نعمتیں پوری ہوتی ہیں، نہ اس پہ جہنم کے عذاب پورے ہوں گے۔ وہاں لوگ اس قد پر ہوں گے جس قد پر آدم کو پیدا کیا گیا تھا، 60 ہاتھ صرف جسم کی لمبائی ہوگی، اس کے سوا وجود پھر اتنا بڑا ہوگا کہ وہ جنت کی نعمتیں بھی سہار سکے اور جہنم کا عذاب بھی سنوار سکے۔ تو فرمایا پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے شکر کا سانس لیا کہ ایمان پر مرنا میرے نصیب میں آیا۔ یہ ایک شخص وہ ہے جس کی خشوع و خضوع کی مثالیں دی جاتی تھی، دنیا کے دھن دولت میں اس کا ایمان چھین لیا، اور ایک شخص وہ ہے جس نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے جیسا گناہ کیا تھا، پھر اس نے توبہ کی اور وہ ایسی توبہ پر قائم ہوا کہ پھر اس نے دنیا کا بہترین کام کیا اور بدترین لوگوں کو اسی نیزے سے قتل کیا جس سے اس نے بہترین شخص کو شہید کیا تھا۔ یہ زندگی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اعتبار موت کا ہے۔ جو ایمان پر مرے گا اور رسول اللہ کے دامن رحمت میں مرے گا کامیاب وہی ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ذاتی گھر خرید لیں، ہماری بڑی سی گاڑی ہو، ہمارا بزنس سٹیبل ہو، ہمارے بچے پڑھ جائیں، ان کی شادیاں ہو جائیں،
وہ کچھ پڑھ لکھ جائیں یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ صرف ایک سایہ ہے۔ ہم سے پہلے بھی دنیا میں بڑے لوگ کامیاب تھے، پھر جب وہ مرے تو کیا وہ واقعی کامیاب ہو گئے؟ کامیاب وہ ہے جس نے صرف دنیا کو نہیں دیکھا، اس کے ساتھ آخرت کو بھی اٹھایا۔ اس نے نیک کام کیے لیکن وہ ہر لمحے ڈرتا رہا کہ پتہ نہیں میری نیکی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اور کامیاب وہ ہے جو اپنا ایمان ساتھ لے کر اس دنیا سے نکل گیا۔ اور جس زمانے میں ہم زندہ ہیں نا، میں آپ اور ہمارے بچے، ہمارا زمانہ بھی بدترین ہے اور ہمارے بچوں کا زمانہ واللہ عالم کیسا زمانہ ہوگا۔ ابھی بھی ایسے شیطان موجود ہیں جو لوگوں کے عقیدوں سے کھیلتے ہیں۔ دیکھو عقیدہ کیا ہوتا ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو اپنے ماں باپ سے ملتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت پڑے تو آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ فلاں کو فون کروں وہ میرا کام کرے گا، آپ کے دل کو یہ خیال آئے کہ اللہ ہے نا، اللہ کے رسول ہے نا، میں مدد کے لیے پکاروں گی تو میری ضرور سنی جائے گی۔ یہ عالم اسباب ہے، اس سے ہاتھ نکالا نہیں جا سکتا، فون آپ کو کسی کو کرنا ہی پڑے گا، لیکن یہ خیال دوسرا ہو، پہلا نہ ہو۔ پہلا خیال یہ ہو کہ اللہ میرے ساتھ برا نہیں کر سکتا، اللہ ظلم نہیں کرتا کیونکہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی مشکل آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے تو یہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی مجھ سے، کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کی اصلاح فرما دے اور مجھے اس مشکل سے نکال۔ پھر خیال آنا چاہیے کہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے فلاں سے بات کروں تو شاید میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ کسوٹی ہے اور ہم سب کو اپنے آپ کو اس پہ رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ عقیدہ تو ہمارا بڑا پکا ہے کیونکہ ہمیں ماں باپ سے ملا ہے، ایمان کتنا ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں ہمیشہ رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ تک جانے کا رستہ وہی ہے۔ اگر کوئی انہیں چھوڑ کے اللہ کا رستہ ڈھونڈے گا تو یہ غلط دعالین والوں لوگوں میں شامل ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پاؤں اٹھے نہ مگر پھر بھی چلائی جاؤں، پاؤں اٹھے نہ مگر پھر بھی چلائی جاؤں، توڑ کے سب سے تیری سمت بڑھائی جاؤں، بیٹھنے کو نہ ملے کوئی جگہ حرج نہیں، بس تیرے قدموں سے لمحہ نہ ہٹائی جاؤں، بس تیرے قدموں سے لمحہ نہ ہٹائی جاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ہاتھ سے وقت میرے جیسے پھسل جاتا ہے، ایک دن عمر کا ہر روز ہی ڈھل جاتا ہے، آنے والا ہر ایک لمحہ ہے میری موت قریب، آنے والا ہر ایک لمحہ ہے میری موت قریب۔
नसीब, आपके जलवों में दुनिया से उठाई जाऊं, आपके जलवों में दुनिया से उठाई जाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। या रसूल अल्लाह मुझे आपने उठाया है, मुझसे क्या होता सभी आपने निभाया है। आज तक भी तो सभी आपकी इनायत है, आज तक भी तो सभी आपकी इनायत है। इससे आगे भी इसी तौर निभाई जाऊं, इससे आगे भी इसी तौर निभाई जाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। आपके जिक्र की बरकत है जो नेमत पाई, तज़किरा आपका है घर में जो रहमत आई, है मुयस्सर झुकी पलकों का जो गहरा साया, है मुयस्सर झुकी पलकों का जो गहरा साया। जीने मरने में ना साए से उठाई जाऊं, जीने मरने में ना साए से उठाई जाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। गोपीठ पे सूरज जलता है पर सामने चेहरा तेरा है। गोपीठ पे सूरज जलता है पर सामने चेहरा तेरा है कसम तुम्हारे जलवों की है,
सब तुम्हारे जलवों की ये ठंडक हमको काफी है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। नाच जरा मुझे निकाल दीजिए। अच्छा, मैं अगली दफा देखती हूँ। ये जो आप खवातीन हैं, अल्लाह ने आपको, जिनकी शादियां आई हैं, जिन्हें औलादे हैं, अल्लाह नसीब करे आपको, किसी बेटियां, किसी बेटे, किसी को अल्लाह ने सभी अता फरमा रखा है। आप अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी कोताही नहीं करते और सब बच्चों को एक ही जैसा ट्रीट करते हैं। फिर ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इनमें से किसी एक बच्चे के साथ हमारा स्पेशल बिहेवियर होता है। यानी हम बेशक सारे बच्चों को चीजें इक्वली प्रोवाइड करते हैं, सबके कपड़े एक जैसे बनाते हैं, जूते इकट्ठे ही लेकर आते हैं, फीसेस भरते हैं, एक जैसे स्कूलों में पढ़ाते हैं। इसके बावजूद भी हमारा दिल किसी एक बच्चे की तरफ दूसरे की निस्बत ज्यादा होता है। ऐसे क्यों होता है? हाँ, उसके अपने रवैये की वजह से। 5 बच्चों में से जो बच्चा आपकी एक आवाज पे उठ के आता है, जाहिर है कि वो आपको, उसकी जगह होगी ना आपके दिल में। और जो आपको, जिसकी भी आवाज की जरूरत भी नहीं पड़ती, जिसे बगैर कहीं पता चल जाता है कि आपको पानी पीना है, या आपको ठंड लग रही है दरवाजा बंद कर दें, या आपको इस वक्त चाय की तलब हो रही है, अब आपको बगैर कहे चाय कॉफी बना के ला के आपकी बेड साइड टेबल पे रखे और आपको कहे मामा ये ले लें, आप थकी हुई हैं, तो आप उसका माथा तो चूमती होंगी ना, नहीं तो गले से तो लगाती होंगी, हाथ पे प्यार तो देती होंगी। 4 बच्चे बाकी अपने अपने कमरों में, कोई गेम्स खेल रहा है, कोई काम मसरूफ है, एक नहीं देखा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पैदा तो आपने एक ही दर्द से किए हैं ना, पाले भी एक ही जैसी तकलीफ से हैं, फिर जगह अलग क्यों है? उसके आपकी तवज्जो की वजह से ना, आप वो आपको ज्यादा तवज्जो देती है, आपकी तरफ ज्यादा मुतवज्जो होता है, तो फिर आप भी उसकी तरफ तवज्जो ज्यादा करते हैं। यही कानून है दुनिया का और यही कानून आखिरत का भी है। इस बात को समझें। अल्लाह के रसूल के लिए हम सब उम्मती हैं, सबको एक जैसी मोहब्बत करते हैं। वो तवज्जो किस पे करेंगे? जाहिर है जो उनकी तरफ। इस बात को समझें। हम इसी के रह जाते हैं कि जी वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो हैं। उनकी रहमत सिर्फ तुम्हारे मेरे लिए खास नहीं है, वो तो जानवरों, पौधों, दरख्तों, चींटियों पर भी है। इस रहमत में से आप हिस्सा उठाओ तो आप में और किसी जानवर में फर्क तो ना रहा ना। आपको और मुझे उनकी तवज्जो उठानी है। रहमत तो सबके लिए है, तो तवज्जो कैसे उठाओगे? जब कोई काम इस नियत से भी कर पाओगे कि इससे रसूलुल्लाह खुश हो जाए। हमारे तो अपने अंदर हमारे ही भूत खत्म नहीं होते, हमें तो अपने आप से निकलने की फुर्सत नहीं मिलती। कभी जिंदगी में हमने कोई काम ये सोच के भी किया कि इस काम से अल्लाह के रसूल खुश होंगे? कभी बगैर कहे भी पानी का गिलास ला के दिया? वो कहते नहीं है कि जब से मेरी उम्मत ने नमाज छोड़ी है मेरी आंखें जलती हैं। वो कहते नहीं है कि मैं जितना सताया गया हूं मुझसे ज्यादा कोई नबी सताया नहीं गया। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि बाकी नबियों की उम्मतें, जब नबूवतें मनसूख हुई तो उम्मतें भी खत्म हो गई। हमारे नबी की नबूवत ता क़यामत है तो उम्मत भी ता क़यामत है, तो उम्मत की करतूतें भी ता क़यामत है। जो काम खत्म हो जाता है उसका दुख भी खत्म हो जाता है ना, तो जो काम चलता रहे उसका दुख तो चलता रहता है। तो ये तो लंबा है ना, 1500 साल तो हो गया इसको। तो हमारी जिंदगी में कभी कोई लम्हा ऐसा भी आया जब हमने ये सोचा कि इस काम से अल्लाह के रसूल खुश होंगे, या हमने ये सोचा कि हम हुजूर पर कुछ दुरूद पढ़ लेते हैं और इस दुरूद पर हम कुछ मन्नत नहीं रखते कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ऐसे हो जाए। याद रखना, जो काम हम मन्नत से करते हैं वो सौदा होता है कि हम ये पढ़ेंगे तो हमारा ये होगा, या हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा ये हो गया है। खुशी और चीज होती है। खुशी के लिए आपको बेगर्ज होकर काम करना पड़ता है, अपने आप को रसूलुल्लाह की जैसे वो कभी हमारे साथ थे ही नहीं, और पता नहीं अगले जहान में क्या है कि जो जाता है फिर कभी मुड़ के देखता ही नहीं कि पीछे जो छोड़ आया था उनका क्या हाल है।
और जाने वाले सब लोगों को, और हम सभी जाने वाले हैं। तो हम में से हर किसी को जिंदगी इस दिन रात के 24 घंटों में से थोड़ा सा वक्त इस नीयत से निकालना चाहिए कि हमें हुजूर की रहमत के सिवा हुजूर की तवज्जो भी चाहिए, उसका हिस्सा उठाना है। तवज्जो से शिनाख्त होती है और शिनाख्त काम आती है। हम सब के कोई ना कोई किसी न किसी बड़े ओहदे पर मौजूद है, और जब हम दादा साहब जाते हैं ना, तो हमारी एंट्री जो है वो यास्मीन करवाती है या भाई असद करवाता है या जो भी करवा दे। जाहिर है इनका वहां लिंक है। सारे लोग आम गेट से जाते हैं और हम वीआईपी गेट से जाते हैं। सबकी गाड़ियां पार्किंग में होती हैं, हमारी गाड़ी दाता साहब के अंदर वाली पार्किंग में होती है। सब लोग खुद जाते हैं, हमारी चीजें हम समेत उनके वो आते हैं वहां से हमें लेके जाने के लिए, वो हमें ऊपर छोड़ के आती हैं, वहां खड़ी रहती हैं। जितनी देर तक हम जालियों के आगे खड़े होते हैं कोई नहीं खड़ा होता। अल्लाह ताला माफ करे, इनमें से किसी भी बात से हमें खुशी नहीं होती ना, हमारे दिल को तकब्बुर भी नहीं आता। हमें पता है कि यहाँ इज्जत की वजह ही कुछ और है। ये तो लोग देखते हैं ना कि इनके साथ कोई कांस्टेबल चल रही है या इनके साथ कोई इनकी खादमा चल रही है, ये लोगों के लिए एक बात होती है। ओ जी बड़े वीआईपी, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बार गाँव में कोई वीआईपी नहीं होता। वहां खाक लाख होती है और लाख वाले खाकों पे पड़े होते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि दुनिया में एक फोन से आपके कितने मसले हल होते हैं। तो इस शिनाख्त की जरूरत आखिरत में नहीं पड़ेगी क्या? वहां कोई नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा कि बंदा कहे कि हाय काश कोई हमें जानता पहचानता हो तो हम इस मुसीबत से निकले। जब ये अल्लाह ताला ने इस दुनिया को आखिरत की खेती बताया है ना, इसमें आपको इसीलिए भेजा कि यहाँ से सीख लें ताकि वहां काम आए। तो जो लोग बगैर किसी शनाख्त के, बगैर पहचान के यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाएंगे, वो अपने बलबूते पे क्या कर सकेंगे? क्या होगा उनके पास जिससे उन्हें थोड़ी आसानी हो जाएगी या वो अपने लिए कुछ उठा सकेंगे? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, तो इससे पहले उसने क्या कहा? उसने कहा है इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी। हुक्म देने से पहले उसने आपको ये बताया है कि इस खुशफहमी में न रहना कि तुम्हारे दरूद भेजने से मेरे नबी का कोई काम बनने वाला है। उस पर मैं खुद दरूद भेजता हूँ, बल्कि खुद अकेला भी नहीं भेजता, साथ फरिश्तों को भी लगाया हुआ है, वो भी दरूद भेजते हैं। हाँ तुम भी मेरे महबूब पर ए ईमान वालों। अब उसने अल्लाह ने सबको नहीं कहा, अकीदे वालों को नहीं कहा जो सिर्फ मुसलमान है। अल्लाह ने ईमान वालों को कहा है जिनके अंदर अल्लाह और रसूल बसते हैं। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ वो लोगों जिनके दिलों के अंदर मेरा महबूब रहता है, तुम लोग हो जो मेरे महबूब पर दरूद भेजोगे और सलाम पढ़ोगे। हर नहीं पढ़ेगा, सब कलमा पढ़ने वाले, सब नमाजें पढ़ने वाले, सब दुआएं करने वाले नहीं पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे जिनके दिल के अंदर मेरे महबूब की मोहब्बत होगी और मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरूदों को सुनेंगे। तो जब अल्लाह ने आपको हमें हुक्म दिया कुरान में, फिर सब लोग क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए कि हुक्म आम होता है, तौफीक खास होती है, और तौफीक हर किसी को नसीब नहीं होती। आप भी दूध लेने जाओ, दूध वाला दूध देने के लिए दरवाजे पर आए तो आप धुली हुई डेगची भी उठा के खंगालते हो। अगर मासी को भेजना है, नौकरानी को, मेड को, तो उसको कहते हो उसको पहले धो लेना, हालांकि वो धुली हुई कबड़ से ही निकालेगी। फिर भी आपको पता है इसमें दूध डलना है तो इसमें इसको खंगाल लिया जाए। आप दूध भी धुली हुई डेगची में डालने से पहले खंगालते हो तो अल्लाह अपनी और अपने प्यारों की मोहब्बत गंदे दिलों में डालेगा। हुक्म उसने सबको दिया है कि पढ़ो, पढ़ने की तौफीक किसी किसी को दी है। उसकी वजह यही है कि वो भी देखता है कि किसका दिल साफ है और किसका दिल गंदा है। सब लोग अल्लाह के वलियों से मोहब्बत नहीं करते, सब लोग अल्लाह के प्यारों को मानते भी नहीं है। ये बाहर की नहीं अंदर की बात है, आपके और हमारे बस से नहीं है, ये अल्लाह की दी गई तौफीक से है। जिसको तौफीक होती है वही दरूद पढ़ता है। जो सिर्फ हुक्म पे खड़ा रहता है वो कभी कभी पढ़ लेता है, अक्सर नहीं पढ़ता। दरूद पढ़ने से हुजूर की बारगाह से तवज्जो नसीब होती है। दरूद पढ़ने वालों ही की आंखें गीली होती हैं, और अल्लाह और नबी के जिक्र पर सब नहीं रोते, वही लोग रोते हैं जिनको वहां से तवज्जो नसीब होती है। और जिनको तवज्जो नसीब होती है इसका मतलब ये होता है कि उनकी वहां कोई शनाख्त है, और जिनकी शनाख्त है उन्हें मुबारक हो। अगर दुनिया में शनाख्त काम आती है तो आखिरत में भी आएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह को कोई काम बेमाना नहीं है। जब अल्लाह ने कहा है कि मेरे नबी पे दरूद पढ़ो तो फिर इसका कोई वजह होगी, इसके पीछे कोई बात होगी। और ये पीछे वाली बात दरूद पढ़ने वालों को समझ आती है कि ये बात ये होती है कि जब आप हुजूर पे दरूद पढ़ते हैं और बगैर गर्ज के पढ़ते हैं तो रसूलुल्लाह खुश होते हैं।
جب وہ خوش ہوتے ہیں تو آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جب وہ متوجہ ہوتے ہیں تو آپ ان کی شناخت میں آتی ہیں، اچھا یہ میری فلاں امتی ہے۔ امتی ہونا اور فلاں امتی ہونا، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جب آپ امتی سے فلاں امتی ہو جاتی ہیں نا، تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کامیابی والے راستے پر ایک سیڑھی چڑھ جاتی ہیں۔ اگر آپ درود شریف کو مستقل رکھیں تو آپ ان سیڑھیوں کو چڑھتی چڑھتی بلندیوں، قرب کی بلندیوں تک پہنچتی ہیں۔ لیکن یہ راستے بھی خطرے کے راستے ہوتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ جب ان پہ چڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو اللہ شیطانوں کی شر سے بچائے۔ یہ بہت ہوتے ہیں، ہمارے اندر بھی ایک ہے اور ہمارے باہر آس پاس بھی بہت پھر رہے ہوتے ہیں، جن کا کام ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خیر کے راستے پہ پاؤں رکھے تو اس کا کام گھسیٹ لے پکڑ کے، نہ خود خیر کی طرف جاتے ہیں نہ کسی کو چلنے دیتے ہیں۔ تو اللہ آپ کو نصیب کرے کہ آپ اس محفل سے اٹھ کے جائیں تو آپ کے دل کو یہ آگ لگی ہوئی ہو کہ آپ نے رسول اللہ کی امتی نہیں رہنا، خاص امتی ہونا ہے، توجہ والی امتی ہونا ہے۔ جب آپ توجہ والی امتی بن جائیں گی تو آپ کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ جنہیں سمجھ آ جاتا ہے وہ کام چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے معبود کی نگاہ کے دائرے میں آنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہاں زینی بھجن یہ کوئی نشان آ رہا ہے، دیکھیں آپ شروع کریں، میں دیکھتی ہوں۔ اور یہ زینی بیچ میں آ رہی ہے، کہہ رہی ہے مجھے نہ کہیے۔ دل سایہ بنایا رب نے جنے بن سایہ بنایا رب نے جنے بھلا کس پر ان کا سایہ نہیں جلنا ہی مقدر ہے اس کا، جلنا ہی مقدر ہے اس کا، جو اس سائے میں آیا نہیں جلنا ہی مقدر ہے اس کا، جو اس سائے میں آیا نہیں بن سایہ بنایا رب نے جنہیں گہرا ہے گناہ ہے ٹھنڈا بھی جنت کے نظاروں کا منظر گہرا ہے گھنا ہے ٹھنڈا بھی جنت کے نظاروں کا منظر جب دیکھا انہوں نے پڑھ کے اٹھا، جب دیکھا انہوں نے پڑھ کے اٹھا، پھر سایہ کوئی بھی بھایا نہیں، جب دیکھا انہوں نے پلک کے اٹھا، پھر سایہ کوئی بھی بھایا نہیں، جلنا ہی مقدر ہے اس کا، جو اس سائے میں آیا نہیں بن سایہ بنایا رب نے جنہیں پوچھا جو بلال حبشی
हो बैठे, पूछा जो बिलाले हबशी से, किस बात पे आशिक हो बैठे, फरमाया के उनसे पहले कभी, फरमाया के उनसे पहले कभी, कोई देख हमें मुस्काया नहीं, कोई देख हमें मुस्काया नहीं, कोई देख हमें मुस्काया नहीं, जब देखा उन्होंने पलके उठा, फिर साया कोई भी भाया नहीं, बिन साया बनाया रब ने जिन्हें, ऐ काश के रखे हमको खुदा महबूब नबी के साए में, काश के रखे हमको खुदा महबूब नबी के साए में, दुनिया हो या महशर इसके सिवा, दुनिया हो या महशर इसके सिवा, कहीं रब की रज़ा को पाया नहीं, दुनिया हो या महशर इसके सिवा, कहीं रब की रज़ा को पाया नहीं, बिन साया बनाया रब ने जिन्हें, भला किस पर इनका साया नहीं, जलना ही मुकद्दर है उसका, जलना ही मुकद्दर है उसका, जो इस साए में आया नहीं, बिन साया बनाया रब ने जिन्हें। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मदिन। ये रसूलुल्लाह। तो हजरत हुसैन, इमाम हुसैन की जो शहादत हुई है ना, इसकी इत्तला अल्लाह के महबूब को तब मिल चुकी थी जब इमाम हुसैन अभी घुटनों चलते थे, बहुत छोटे थे। तो बज़रिया वही ये बात खानवादा नबूवत तक पहुंच चुकी थी कि इमाम हसन को जहर दिया जाएगा
اور امام حسین کو بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ لیکن آپ پوری ہسٹری تاریخ اسلام اٹھا کے پڑھ لیں، پوری سیرت رسول اٹھا کے پڑھ لیں، کہیں کسی، ان بچوں کو ذرا پلیز سائڈ پہ کریں، کسی کتاب میں کسی جگہ پر آپ کو کسی دعا میں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول نے یہ دعا کی ہو کہ یا اللہ تو حسین سے اس آزمائش کو ہٹا دے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اللہ کے رسول دعا کرتے تو حسین کی آزمائش ختم نہ ہو جاتی؟ کیوں نہ ہوتی؟ اگر ان کی دعا سے بادل آ جاتے ہیں، بارش برس جاتی ہے، اگر ان کی دعا سے اندھے کو آنکھیں نصیب ہو جاتی ہیں، اگر ان کی دعا سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، تو امام حسین کی مشکل کیوں نہ ڈلتی؟ پر اللہ کے نبی نے کبھی ساری زندگی دعا نہیں کی۔ جیسے لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ پیر کیا دے سکتے ہیں، پیر کیا دے سکتے ہیں، اگر کوئی دے سکتا تو رسول اللہ عائشہ کو بیٹا نہ دیتے، عائشہ کا بیٹا نہیں ہوا۔ تو بھئی یہ بھی تو دیکھیں کہ کبھی عائشہ نے کہا بھی کہ مجھے بیٹا ہو، وہ بھی اللہ کی رضا پہ راضی تھی، ان کو معلوم تھا کہ ہر نبی کا بیٹا نبی ہوا ہے اور ہمارے نبی آخر زمان ہیں، اگر ان کا بیٹا ہوا اور جوان ہوا اور اسے نبوت نہ ملی تو یہ شان میں کمی ہوگی۔ اس حکمت کے سبب سے رسول اللہ کا بیٹا ہوئے بیٹے، لیکن کوئی بیٹا جوانی کی عمر تک پہنچا ہی نہیں۔ باتیں کرنے والوں اور اعتراض کرنے والوں کی عقل بھی تھوڑی ہوتی ہے، علم بھی کم ہوتا ہے، اور کم علم بندہ، وہ کہتے ہیں نا علم بغیر فقیر کہاوے کافر مرے دیوانہ ہوں۔ تو یہ جو نیم حکیم خطرہ جان ہوتے ہیں نا، تو نیم ملا جو ہوتے ہیں وہ خطرہ ایمان ہوتے ہیں، اور ہماری بدنصیبی ہے کہ نیم ملے ہمیں بڑے دستیاب ہیں۔ آپ موبائل اٹھائیں اور ایک ٹچ لگائیں موبائل کو تو ڈھیروں نیم ملے آپ کے انگوٹھوں کے نیچے موجود ہوتے ہیں، جن کے اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے 100 دلیلیں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کا زمانہ تھا، امام حسین بھی موجود ہیں، امیر معاویہ بھی موجود ہیں، یزید بھی موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ شادی نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ بات سب کو پتہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ ہی کا بیٹا ہوگا جو امام حسین کو شہید کرے گا۔ حضرت امیر معاویہ نکاح نہیں کرتے تھے، رسول اللہ نے ان کو مجبور کیا اس بات پر کہ یہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے، نکاح کرو۔ پھر امیر معاویہ نے نکاح کیا، پھر یزید پیدا ہوا۔ پھر ایک دن حضرت امیر معاویہ یزید کو کندھے پر بٹھا کر گزر رہے تھے، رسول اللہ نے دیکھا تو فرمایا جنت کے کندھے پر جہنم جا رہی ہے، جنت کے کندھے پر جہنم جا رہی ہے۔ امیر معاویہ نے اٹھایا ہوا تھا یزید کو، کہا جنت کے کندھے پر جہنم جا رہی ہے۔ کیا اس وقت جب حضرت علی موجود تھے نا، حضرت علی جو ہے وہ اس وقت یزید کو خود مار نہیں سکتے تھے کیا؟ وہ تو چھوٹا بچہ تھا، اگر مار دیتے تو امیر معاویہ اعتراض کرتے، وہ تو شادی نہیں کرنا چاہتے۔ بھائی یہ سب رضائے رب کا چکر چل رہا ہے اور ہر بندہ رب کی رضا میں راضی ہے۔ رسول اللہ راضی ہے، امام حسین راضی ہے، سیدۃ النساء راضی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم راضی ہے، اب خود امیر معاویہ اس بات پر راضی ہیں کہ وہ جنت ہو اور ان کا بیٹا جہنم ہو۔ تو جب رسول اللہ نے امیر معاویہ کو لعنت زدہ نہیں کیا تو آپ یا میں کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ وہ رضی اللہ کیوں کہتے ہیں، انہوں نے تو ایسے کیا اور انہوں نے ایسے کیا۔ جب رسول اللہ نے انہیں صحابیت کے درجے سے معزول نہیں کیا تو یہ بعد کے آنے والے نیم حکیم کون ہوتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ پر الزام لگائیں کہ انہوں نے جو آل رسول کو قتل کیا تو وہ حضرت کیوں ہیں؟ وہ ہمارے آپ کے کہنے سے حضرت امیر معاویہ نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے زمانے سے حضرت امیر معاویہ۔ اگر وہ معزولی کے قابل ہوتے تو اللہ کے رسول ان کو اس درجے سے معزول فرماتے۔ دیکھیں نا، ایک حضرت ابن عباس کے گھر میں نا ایک پرنالا لگا ہوا تھا۔ پرنالا اب آپ کو تو شاید نہ ہی پتا ہو، یہ چھتوں کی ڈھلان ہوتی ہے نا پانی نکالنے کے لیے، ڈھلان والی سائڈ پر ایک وہ پترا سا لگا دیتے، بلکہ ابھی ہم گئے تھے دیکھ کر آئے، جب گھر آل رسول کا گھر دیکھ کر آئے حضرت زین العابدین کا، تو ان کے گھر میں ابھی تک بھی لکڑی کے پرنالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ 1500 سال پرانے والے پرنالے ہیں۔ اس وقت یہ لوہا ٹین تو نہیں ہوتا تھا نا، تو لکڑی کے ٹکڑے لگاتے تھے، ابھی بھی اس گھر میں ابھی بھی لکڑی کے پرنالا ہے۔ تو ایسا ایک پرنالا حضرت ابن عباس کے گھر میں لگا ہوا تھا، اور وہ پرنالا کعبے کے صحن میں یعنی کعبے کی کسی ایک سمت میں اس کا پانی گرتا تھا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا نا، تو حضرت عمر نے وہ جب دیکھا کہ نمازیوں کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو حضرت عمر نے اس پرنالے کو اکھڑوا دیا، اور حضرت عباس کو اس بات پر خفا ہوئے کہ آپ کے گھر کی چھت کا گندا پانی نمازیوں کے کپڑے گندے کرتا ہے۔ حضرت عباس
خاموشی سے ان کی بات سنتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ اے عمر، اس پرنالے کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، میں رسول اللہ میرے کندھے پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس پرنالے کو لگایا، میں نے اس لیے نہیں اکھاڑا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر نے کیا کیا؟ وہ خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، تھر تھر کانپنے لگے، کہنے لگے عباس آپ نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی کہ یہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں پر لگا ہوا ہے؟ اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ میں نیچے کھڑا ہوتا ہوں، آپ میرے کندھوں کے اوپر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو اپنے ہاتھوں سے دوبارہ لگائیں۔ صحابہ کا تو یہ حال تھا اتباع رسول میں کہ ایک گندے پانی نکلنے کا پرنالہ بھی اگر نکال دیا گیا تو چونکہ حضور نے لگایا تھا، انہوں نے کہا دوبارہ لگاؤ اس کو، یہاں پر حضور کے ہاتھ کا لگا ہوا ہے۔ تو جس کو رسول اللہ نے اپنی صحابیت سے نہیں نکالا، اس کو آج کے نیم ملے کہتے ہیں کہ ان کو حضرت نہ کہیں، ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہیں۔ بھئی آپ حضور سے زیادہ علم والے ہو گئے، یا معاذ اللہ آپ کا مرتبہ ان سے زیادہ ہو گیا کہ اب آپ فتوے صادر کرو گے کہ ہم کس کو مانیں اور کس کو نہ مانیں۔ دین تو وہ ہے جو اللہ کے رسول دے گئے ہیں، اور ایمان یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول دے گئے ہیں اس پر آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا غفرانک یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم نے تیرے محبوب کی بات سن لی اور ہم اس پر ایمان لے آئے، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس وقت میں ایمان بچانا جتنا مشکل ہے، اس سے زیادہ کسی وقت میں شاید کبھی نہیں تھا۔ اللہ پاک یہ بات یاد رکھے گا کہ اللہ نے ہمیں کہیں بھی شیطان سے بحث کرنے کا حکم نہیں دیا۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیں تو اس نے کہا ہے کہ تم کائنات کی سیر کرو اور اپنے رب کی نشانیاں ڈھونڈو، لیکن جہاں شیطان کی بات آتی ہے وہ کہتا ہے فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو اور کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود لعین کے شر سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان فرشتوں کا استاد رہا ہے، اس کے پاس علم کی کمی نہیں ہے۔ مارا کس چیز سے گیا؟ وہ تکبر، علم سے نہیں مارا گیا، علم پر تکبر سے مارا گیا ہے۔ تکبر کی وجہ سے رجیم ہوا ہے، علم اس کا بہت ہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ بحث نہ کرو، میری پناہ میں آ جاؤ، میں تمہیں اس مردود کے وسوسوں اور اس کے شر سے بچاتا ہوں۔ یاد رکھیے گا دنیا میں اس وقت یہودیوں کے 72 فرقے ہوئے تھے، آقا نے فرمایا ہم 73 فرقوں میں بٹیں گے، اور فرمایا صرف ایک جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے، اور ہر فرقہ یہی سمجھتا ہے کہ وہی جنتی ہے۔ یہ جتنے غیر مذہب دنیا میں موجود ہیں، یہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، اتنے آپ دیکھیں نا دنیا کی جتنی گولڈ مارکیٹ ہے اور جتنی ڈائمنڈ مارکیٹ ہے، یہ ساری کی ساری ہندوؤں کے قبضے میں ہے۔ جتنا آئی ٹی ایجوکیشن ہے یہ سب ان کا ہولڈ ہے اس کے اوپر۔ جتنی اس کے سوا دنیا کی بھاگ دوڑ ہے، یہ سب یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ پھر بھی ہندو کیوں ہے اور یہودی کیوں ہے؟ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ گمراہ نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس اپنے مذہب پر ٹھہرے رہنے کی دلیل ہے۔ اگر آپ ہندوؤں سے پوچھیں تو وہ آپ کو اتنی دلیلیں دیں گے کہ آپ شک میں پڑ جائیں گے کہ شاید وہی ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی یہودی سے بحث کریں تو ان سے تو آپ بحث کر ہی نہیں سکتے، وہ آپ کو قرآن سے حوالے نکال کے دیں گے کہ ہمارا مذہب صحیح ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان شیطانوں سے، ان کافروں سے بحث نہ کرو، میری پناہ مانگو کہ میں تمہارا ایمان ان شیطانوں کے شر سے بچا لوں۔ اس وقت میں بحث کرنا، دلیلیں دینا کچھ نہیں ہے۔ آپ صرف اللہ تعالیٰ سے یہ پناہ مانگیں کہ یا اللہ آپ میرے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ اگر دلیل دینے سے کوئی مان لیتا تو مکے کے سارے کافر مومن ہوتے، کیونکہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ آیت ہے میری، یہ حجت ہے میری طرف سے، یہی دلیل ہے، برہان ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ برہان ہے۔ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جسے کاٹا نہیں جا سکتا۔ کیا پھر بھی مکے کے کافر مسلمان ہو گئے تھے؟ اتنا تنگ کیا انہوں نے حضور کو کہ رسول اللہ کو ہجرت کرنی پڑی۔ تو اگر دلیلوں سے کسی کو سمجھ آتی ہوتی نا تو مکے کے سارے کافر مومن ہو چکے ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو دیکھتا ہے ہدایت کے قابل نہیں ہے اسے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم آپ کے ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان بے شیطانوں کے ہاتھوں میں جانے سے بچائے جو دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں اور پھر ایمان کی عقیدے کو چھیڑتے ہیں، ایمان کو چھیڑتے ہیں۔ جب عقیدہ متزلزل ہوتا ہے تو ایمان اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتا، اور ایمان ادھر ادھر ہو جائے تو بندہ جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو اسے کوئی نجات نہیں نصیب ہوتی۔ اللہ پاک اپنے محبوب اللہ نبینا علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کو
ان عقائد کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے آباء و اجداد کے تھے، اور الحمدللہ جو صحیح عقیدے تھے اور جو قرآن اور حدیث اور سنت سے ثابت ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھے اور اندیکھے شیاطین کے شر سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ العظیم۔ حسین تو امین ہے، حسین تو امین ہے، حسین کا ہے آسماں، حسین کی زمین ہے، حسین کا ہے آسماں، حسین کی زمین ہے پیاس میں رضا کوئی، حسین کو یقین ہے، رضا رب میں ہے جھکی، حسین کی جبین ہے، رضا رب میں ہے جھکی، حسین کی جبین ہے، حسین تو امین ہے، حسین تو امین ہے۔ اگر وہ صرف دیکھ لے افق سے لے شفق تلک، ہزار بدلیاں اٹھے، اگر وہ صرف دیکھ لے، اگر وہ صرف دیکھ لے افق سے لے شفق تلک، ہزار بدلیاں اٹھے، افق سے لے شفق تلک، ہے پیاس میں رضا کوئی، حسین کو یقین ہے، رضا رب میں ہے جھکی، حسین کی جبین ہے، رضا رب میں ہے جھکی، حسین کی جبین ہے، حسین تو امین ہے، حسین تو امین ہے، حسین تو امین ہے، حسین تو امین ہے۔ دلوں میں یہ یقین ہے حسین ہی ہے بادشاہ، حسین ہی ہے بادشاہ، یزید تو کمین ہے پیاس میں رضا کوئی، حسین کو یقین ہے، رضا رب میں ہے جھکی، حسین کی جبین ہے، رضا رب میں ہے جھکی، حسین کی جبین ہے، حسین تو امین ہے، حسین تو امین ہے، حسین تو امین ہے، حسین تو امین ہے۔ یہ اپنے ریزن آرٹ سے ریڈ ہوا۔ واہ جی واہ، یہ مجھے پتا چل رہا ہے آپ نے نیا کام سیکھا ہے، ماشاءاللہ بنایا بہت ہی خوبصورت ہے، اور الحمدللہ مجھے بھی اب اپنی کتابوں کے نام یاد ہو جائیں گے سارے کے سارے بھی۔ مجھے بھی اتنی ماشاءاللہ ہو گئی ہے کہ مجھے بھی بھول ہی جاتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کریم آپ سے اس کو قبول کرے، بہت خوبصورت بنایا ماشاءاللہ۔ اب یہ تو ویسے ہدیے سے پہلے دکھائی جانے والی چیز نہیں ہے، اتنی دور سے شاید آپ کو سمجھ بھی نہ آئے، نظر بھی نہ آئے، لیکن اب یاسمین کی محنت ہے، اس کی محبت ہے، یہ انہوں نے خود بنایا ہے گھر میں، ہینڈ میڈ ہے یہ، اس لیے آپ اس کو اسپیشلی دیکھیے گا۔ یہ انہوں نے جو بنایا ہے، یہ جو میری 18 کتابیں آئی ہیں، یہ اس کی پریزنٹیشن بنائی ہے انہوں نے، رکھے یا اس کو وہاں اسٹینڈ پہ رکھے، یہ ساری بکس کے نام ہیں جو انہوں نے اس کے اندر لکھے ہیں اور اس کو یہاں سیو کیا ہے اس کے اندر، ماشاءاللہ بنایا بہت ہی خوبصورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ باقی سارا کارنامہ بھی اپنا ہی ہے۔ یہ اس دفعہ یاسمین ہماری کام کی ہو گئی ہے،
हर साल हदिये के लिए परेशान होती रहती थी, उधर करें इनको दिखाएं, बताऊं जरा इनको के मोहब्बत में बंदा क्या क्या करता होता है। ओके ओके, वो बस नहीं है ना इसमें। हाँ हाँ, निकम्मी से कमी हो गई। ये रेजन से बने हुए हैं, ये मैंने प्लेट खुद बनाई है। भाई माशाल्लाह कह रहे हैं, उसकी हौसला अफजाई होगी, इतनी खूबसूरत बनाई माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बनाई। आपके लिए बनाना चाहे तो फ्री बना अच्छा नहीं, शानी कहती है नहीं फ्री नहीं बनेगी भाई, माशाल्लाह मैं भी दिखाती हूँ, पढ़ के बताती हूँ। ये चीजें टाइम गेनिंग होती है ना, एक तो उन पर अच्छा खासा ज़ाहिर खर्चा है, और दूसरा ये कि ये अच्छा भला वक्त लेती है, माल और पैसा दोनों खर्च होते हैं, और ये मोहब्बत के बगैर नहीं होते। अच्छा जरूर, जी जी जरूर है, माशाल्लाह सब बहुत खूबसूरत बना है। और ये कुछ लिखा भी है इस दफा आपने, बताना खास कुछ शायरी आपने वो क्या कहते हैं, कोई शायरी की है आपने? आपने शायरी की है। हाँ मैं, यही बात है, इस दफा सुना जज साहब ने भी कहा कि तू तो आर्टिस्ट है, मैं आपका रोल छोड़ा नहीं। कमेंट्स है ना भाई, आका की बातें बताती हैं, नातों के मोती लुटाती हैं। आका की बातें बताती हैं, नातों के मोती लुटाती हैं। सीरत की राह चलाती हैं, खिदमत में खुद को थकाती हैं। रहमत रब हो उनकी सदा, उंगली पकड़ के चलाती है। रहमत रब हो उन पे सदा, उंगली पकड़ के चलाती है। विर्द दरूद कराती है, तफसीर कुरान सिखाती है। नबी की महफिल सजाती है, मीलाद के रंग जमाती है। विर्द दरूद कराती है, तफसीर कुरान सिखाती है। नबी की महफिल सजाती है, मीलाद के रंग जमाती है। रहमत रब हो उन पे सदा, उंगली पकड़ के चलाती है। रहमत रब हो उन पे सदा, उंगली पकड़ के चलाती है। जिंदगी में बंदगी सिखाती है, सिद्क सफा ये सिखाती है। दुआओं के तोहफे थमाती है, आका की गुलामी में लाती है। रहमत रब हो उन पे सदा, उंगली पकड़ के चलाती है। रहमत रब हो उन पे सदा, उंगली पकड़ के चलाती है। रहमत रब हो उन पे सदा, उंगली पकड़ के चलाती है। रहमत रब हो उन पे सदा, उंगली पकड़ के चलाती है। चीज होती है, जब दुआ की जा रही होती है तो आप भी साथ साथ
دعا فرمایا کریں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی کوئی خواہش ہے، کوئی ایسی آرزو ہے جو نہیں پوری ہو رہی ہے. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کہیں بیماری ہے، کہیں پریشانی ہے، کہیں رزق کی تنگی ہے، کہیں بے اولادی ہے، اور کہیں بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے. تو محفل میں جب اتنا سارا ہدیہ موجود ہوتا ہے ہدیہ کرنے کے لیے، تو اس کے ساتھ جب دعا کی جا رہی ہوتی ہے تو یہ دعا الحمدللہ کہیں نہ کہیں پہنچتی ہے. اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اور اس سے پہلے اگر ہم عصر کی نماز ادا کر لیں تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ اس وقت تنگ ہو گیا، 4:45 ہو رہے ہیں اور ٹائم تنگ ہے. دعا اور سلام سے ہوتے ہوتے بالکل یہ اینڈ لگ جائے گا. عصر کی نماز ادا کروا لیں اور باوضو ہی ہوں گے. قبلے کسے بھی بتائیں ایسے ہیں. ابھی 10-5 منٹ ہمیں لگیں گے، ہم انشاءاللہ نماز لے لیں. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللہ العالمین الرحمن الرحیم بحمد الحساب مرتبہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی مخلوقات میں ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اللہ پروردگار اس سے بڑھ کر ہم پر مہربانی کی فرمائی کہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا. اے اللہ ہمارے رب العالمین دین اسلام پر پیدا فرمایا اور ایمان کے ساتھ پیدا فرمایا. بار اللہ یہ سب تیرا فضل ہے, ہماری کمائی نہیں ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہم نے اپنے زور پہ یا اپنے علم پہ یا اپنی قدرت سے نہیں اٹھائی, بلکہ یہ سب کچھ تو نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. اللہ العالمین الرحمن الرحیم جب سے دنیا بنی ہے نبی آ ہی رہے ہیں, لوگ پیدا ہو ہی رہے ہیں. یہ تو تھا جس نے اپنی رحمت سے ہمیں انگوروں کے گچھوں میں سے علیحدہ کیا کہ ہم تیرے محبوب کی امتی بن کر اتریں گے, اور جب ہم پیدا ہوں گے تو ہمارا باپ ہمارے کان میں اذان دے کر ہمیں بتائے گا تمہیں مبارک ہو کہ تم آخری نبی کی امتی بن کر پیدا ہوئے ہو. اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین بس جو نعمت تو نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے ہمیں اس نعمت کی حفاظت کرنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پروردگار یہ تیری رحمت ہے کہ تو نے ہمیں ایمان پر پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں. اللہ پروردگار ارحم الراحمین ہمیں رزق حلال اٹھانے کی توفیق عطا فرما اور لقمہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما, کیونکہ جتنی تیزی سے حرام کا لقمہ دل سے ایمان کو باہر کرتا ہے شاید ہی کوئی اور چیز بندے کو ایمان سے اتنی تیزی سے خارج کرتی ہو. اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین حلال کا لقمہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اور حلال کے رستے پر لگانے کی توفیق عطا فرما. اللہ پروردگار العالمین ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما, کیونکہ روز محشر سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا بے شک وہ نماز ہی ہوگی, اور دنیا کے بچوں میں بھی اگر پہلا سوال غلط ہو تو باقی سوال دیکھتا ہی کوئی نہیں. آخرت کے بچے میں اگر پہلے سوال میں نمبر 0 ہو گئے تو آگے کے سوالوں کی شاید نوبت ہی نہ آئے. اے اللہ ہمارے پروردگار ارحم الراحمین وہ سب کچھ جو ہم نے دیکھا ہوا نہیں ہے اللہ اسے ہمیں دکھانا نہیں ہے. ہمارے پروردگار اے کریم اے مہربان اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نسلوں کو نماز کے لیے کھڑے ہونے پر سکھانے والا بنائے. اور اے اللہ پروردگار بے شک ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے, تو بچہ وہی سیکھتا ہے جو اپنی ماں کو کرتا دیکھتا ہے. اے اللہ ہمارے پروردگار بس ہمیں اپنی اولادوں کے لیے صراط مستقیم پر کھڑا ہونے والا فرما دے اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے رب العالمین ارحم الراحمین اپنی اولادوں کی پرورش میں ان کی تربیت میں ہم سے یقیناً کمیاں رہ گئی ہیں, کوتاہیاں ہو گئی ہیں. اے ہمارے پروردگار آپ ہماری ان کمیوں اور ان کوتاہیوں کو دور فرما دے اور ہماری اولاد کو اس صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے رستے پر چلنے کی توفیق دے دیں جن پر آپ نے انعام فرما رکھا ہے, اور ان کے رستے پر پاؤں رکھنے سے بچا لیں جو گمراہ ہو چکے ہیں اور جن پر آپ کا غضب نازل ہو چکا ہے. اے اللہ ہمارے رب العالمین ارحم الراحمین دین اور دنیا میں, موت اور زندگی میں, گھر اور قبر میں, سب طرف سے سب طرح سے ہمیں نبھانے والی ذات تو صرف آپ ہی کی ہے. اے اللہ پروردگار جو بھی اسباب بنتے ہیں, جو بھی شخص ہوتا ہے بھیجا ہوا تو آپ کا ہی ہوتا ہے. اے اللہ پروردگار بس آپ ہمیں سب طرف سے سب طرح سے ایسا نبھا لیں جیسا نبھانے کی آپ شان رکھنے والے ہیں, اور ہمیں اپنی مخلوق کی محتاجی کے لیے نہ چھوڑیں. اور اللہ کریم اپنی مخلوق میں ہمیں ہماری اولادوں کی محتاجی میں بھی نہ چھوڑیں. اللہ پروردگار جب تک ہم کام کر سکتے ہیں, خدمت کر سکتے ہیں, آپ ہمیں زمین پر رکھیں اور خدمت لینے والوں میں شامل ہونے سے پہلے آپ ہمیں زمین کے اندر عافیتوں والی پناہ گاہ عطا فرما دیں. اللہ پروردگار ارحم الراحمین محبوب اللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو یہ نقطہ مٹ جاتا ہے, اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ, ایک نقطے کے بعد دوسرا نقطہ, دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو یہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. پتھروں سے تو چشمے پھوٹ ہی جاتے ہیں, سیاہ دل سے ایک آنسو نہیں نکلتا, ایک بات کا اثر اس پر نہیں ہوتا. اے ہمارے رب العالمین ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے دل سے جو گناہوں کی سختی کے سبب سے سخت اور سیاہ ہو چکا ہے. اللہ پاک آپ ہمیں نرم دل عطا فرما دیں اور ہمارے اگلے پچھلے آمدن ساون کھلے چھپے کبیرہ صغیرہ سارے گناہوں کو
اپنے اس محبوب کے صدقے سے معاف فرما دے جن کو آپ نے رحمت للعالمین کا تاج لگا کر بھیجا ہے۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ زمینوں سے آسمانوں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اللہ کریم آپ کے عرش سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ ارے ہمارے پروردگار، جب آپ کی بخشنے کا بہانہ ہی ڈھونڈتی ہے تو آپ ہمارے آج کے اس اکٹھے ہونے کو ہمارے لیے بخشش کا بہانہ فرما دیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں اور ہمارے دلوں سے سختیاں دور فرما دیں، ہمارے اندر سے سیاہیاں دور فرما دیں اور ہم سب کو بخشی ہوئی حالت میں یہاں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کریم بخشی ہوئی حالت میں زندہ رکھیں اور بخشی ہوئی حالت میں مرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اے اللہ ہمارے رب العالمین اور ہمارا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کسی طرف سے کسی کمی اور کسی محتاجی کا شکار نہ فرمائے۔ اللہ پاک پروردگار ہمارے گھروں کو اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما دے۔ اللہ العالمین رب العالمین، خفیہ جھگڑے، لڑائیاں، ناراضگیاں، تنگیاں، قرض داریاں اور اس کے علاوہ بیماریاں اور جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک آپ اپنی رحمت سے ان کو آسانیوں کا رستہ عطا فرما دیں۔ اللہ پاک ہمارے بچوں اور ہماری بچیوں کے اچھے نصیب فرمائیں اور انہیں رزق حلال کے نصیب عطا فرما دیں۔ اللہ العالمین الرحمن، ہماری بیٹیوں اور ہمارے بیٹوں کو قدر کرنے والے، عزت کرنے والے اور محبت کرنے والے لوگ عطا فرمائیں۔ اللہ العالمین الرحمن، ان کو اپنے گھروں کا سکھ عطا فرمائیں اور ان کی طرف سے ہمارے سینے اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما دیں۔ اللہ پاک جنہیں آپ نے اولاد دے رکھی ہے ان کی اولادوں کو ان کے لیے آزمائش نہ بنائیں۔ بار الہ ارحم الراحمین، ان اولادوں کو ہمارے لیے ٹھنڈک ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنی جناب سے صالح اولاد، تندرستی والی، لمبی زندگی والی اور خوش بختیوں والی عطا فرما دیں۔ اے اللہ ہمارے پروردگار ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی نہیں بلانے والی سعادت نصیب فرمائیں۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری ہو اور آپ کے بلانے کے ساتھ ہو۔ اے اللہ ہمارے پاک پروردگار قبولیت والی حاضری نصیب فرمائیں، عافیت والا رہنا اور سلامتی والا پلٹنا نصیب فرما دیں۔ اللہ رب العالمین، ہمارے پاس اس محفل میں جتنا بھی ہدیہ موجود ہے اور یہ جس بھی شکل میں ہے، ہر دانے، ہر ذرے، ہر قطرے اور ہر حرف کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے، روشن اور منور فرما کر اس کل ہدیے کا ثواب آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیں اور آپ کے رستے کے کریمانہ سے کل امت کو تقسیم فرما دیں۔ امت محمدی کے اچھوں کو عطا فرمائیں، اچھوں کے صدقے سے بروں کو عطا فرمائیں۔ خصوصی طور پر جو لوگ جہاں جہاں سے شامل ہیں ان سب کے خاندانوں میں جتنے فوج شدگان موجود ہیں ان سب کو اس برکت والی محفل سے حصہ عطا فرما دیں۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، جو بخشے ہوئے ہیں ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما دیں اور جو پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ کریم خصوصی طور پر اہل خانہ، ان کی خاندان میں جو فوجیاں ہوئی ہیں قریبی، اللہ کریم یاسمین کی مدد کی ڈیتھ ہوئی ہمارے علاوہ، اور ہم جتنے عرصے سے ان کو جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ وہ اچھی خاتون تھی، نیک خاتون تھی، دل کی صاف خاتون تھی، آپ سے اور آپ کے محبوب سے محبت کرنے والی خاتون تھی۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین، جو بتقاضۂ بشریت اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو آپ اپنی رحمت سے معاف فرمانے کی شان رکھنے والے ہیں۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین، آج کی شب میں اس محفل سے خصوصی حصہ ان کو عطا فرما دے اور اگر وہ بخشی ہوئے ہیں تو آپ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائیں اور اگر ان کے لیے کوئی مشکل ہے تو آپ اپنی رحمت سے ان کی مشکل کو آسان فرما دیں اور ان کو اعلیٰ مقامات پر نصیب فرما دیں۔ اللہ پروردگار ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ اور ہمارے اہل و عیال کے ساتھ اپنے شکر گزار ترین بندوں میں داخلہ عطا فرما دیں اور ہمیشہ اپنے محبوب کے دروازے پر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ کریم ہماری محبوب کو برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو محبوب پر کثرت اور محبت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دیں۔ اللہ کریم اہل خانہ نے اس میلاد پر، اس محبوب کی خوشی پر یہ جتنا تھکے ہیں، انہوں نے جو بھی کچھ خرچ کیا ہے، اللہ کریم ہر دانے اور ذرے کو ان سے قبول فرما لے اور ان کو ایک کے بدلے کروڑوں گنا عطا فرما لے۔ اللہ پروردگار اپنے فضل کے ساتھ ہم سے راضی ہو جائے۔ مولا جو ہم نے زبان سے مانگ لیا ہے ہمیں وہ بھی عطا فرما دے اور جو بغیر مانگا ہمارے دلوں میں رہ گیا ہے ہمیں وہ بھی نصیب فرما دے۔ اللہ کریم اپنی رحمت کے ساتھ ہم سے راضی ہو جائے، اس طرح راضی ہو جائے کہ اس کے بعد کہ کبھی بھی آپ ہم سے ناراض نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ صلاۃ و سلام علی سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या अमीर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिदा करूहना या रसूल अल्लाह, फिदा करूही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आमीन या रब्बल आलमीन। जी सलाम के लिए उठिएगा हमारे साथ। जी इधर आके हो जाए, हमारे पास हो जाए। सलाम सुनने के लिए नहीं होता, सलाम पढ़ने के लिए होता है, क्योंकि सलाम महफिल मिलाद का इख्तिताम होता है और आप कहीं से भी रुखसत होते हैं तो मुसलमान कभी भी सलाम के बगैर रुखसत नहीं होता। तो आप सलाम को अदब से मोहब्बत से पढ़ें ताकि इसके बाद भी ऐसी किसी महफिल में आपका बुलावा हो सके। खाएं कि क्या चीज़ है ना, मैं आपको बताती हूँ। ऐसे ज़रा सा उठा के पीछा करें। जी आप एक सुभान अल्लाह हमें चाहिए होगा। देखें ये हदिया है, यानी ये पढ़ाई है जो मिलाद के लिए की गई है ना, और ये इसका प्रेजेंटेशन है। भाई हम अपने जैसों को भी कोई तोहफा देते हैं, कोई शापर में तो नहीं देते ना, सजा के देते हैं। ये तोहफा मेरे आका की बारगाह में जा रहा है, तो अब इसको गुलनाज ने, ये देखें इतनी सारी गुलाब की पत्तियों के साथ इसका प्रेजेंटेशन बनाया है। और एक वो भी दिखा दें इधर, उसमें जो है इन्होंने ये दूसरा हदिया है इनका, उसके अंदर दूध मोहब्बत है, वो उसे दिखा